دوستو، فرانس اور دنیا کے مسلم دیشوں کے بیچ آج کل جو کچھ بھی چل رہا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ ان تمام باتوں سے باخبر ہوں گے۔ پچھلے کچھ دنوں سے جہاں ایک طرف ٹویٹر پر بائیکاٹ فرانس ٹاپ پر ٹرینڈ کر رہا تھا، تو وہیں دوسری طرف اسے دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ اسٹینڈ وتھ فرانس بھی ٹرینڈ کرایا۔ فرانس اور دوسرے مسلم دیشوں کے بیچ ہونے والی یہ نوک جھوک ابھی بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ دوستو، یہ سارا معاملہ آج سے کچھ دن پہلے اس وقت شروع ہوا تھا کہ جب فرانس کے ایک اسکول میں ایک عیسائی ٹیچر نے اپنے کلاس کے بچوں کو اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بنا ہوا کارٹون دکھایا تھا۔ اس ٹیچر کی اس حرکت کے بعد ایک 18 سال کے اسٹوڈنٹ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور اس حادثے کے بعد سے ہی فرانس میں دھیرے دھیرے حالات خراب ہوتے چلے گئے تھے۔ فرانس کے راشٹرپتی میکرو نے بھی نہ صرف اس ٹیچر کے کارٹون دکھائے جانے والی اس حرکت کو جائز ٹھہرایا، بلکہ ساتھ ساتھ پریس کانفرنس میں دوسرے معاملات میں بھی اسلام کے اوپر پرسنل اٹیک کیا، اور اپنے بیان میں میکرو نے ایسی بہت ساری باتیں کہیں کہ جو یقیناً اسلام دھرم کے ماننے والے لوگوں کو ٹھیس پہنچانے والی تھی۔ میکرو کے اس زبانی اٹیک کا جواب سب سے پہلے ترکی کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان نے دیا۔ رجب طیب اردوغان نے کہا کہ فرانس کے راشٹرپتی کی مانسک حالت خراب ہو چکی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دماغ کا علاج کرائیں۔ ترکی کے راشٹرپتی کے اس بیان کے بعد فرانس نے ترکی سے ناراض ہو کر ترکی دیش میں موجود اپنے سفیر یعنی راجدوت کو واپس اپنے دیش فرانس بلا لیا ہے۔ حالانکہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ فرانس کہ جو سیکولرزم اور فریڈم آف ایکسپریشن کو بنیاد بنا کر اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کارٹون بنانے کو جائز قرار دے رہا تھا، اور یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم ایک سیکولر انسان ہونے کے ناطے اپنی زندگی میں کچھ بھی بولنے یا کرنے کے لیے آزاد ہیں، اب وہی فرانس ترکی کی طرف سے کیے گئے اپنے راشٹرپتی کے اوپر پرسنل اٹیک کو بھی برداشت نہ کر سکا، اور بدلے میں اپنے راجدوت یعنی سفیر کو ترکی سے واپس فرانس بلا لیا۔ دوستو، زبانی جنگ کی یہ لڑائی یہیں پر ختم نہیں ہونے والی تھی۔ فرانس کے راشٹرپتی یعنی میکرو نے اپنی اسلامک فوبک بیان بازی جاری رکھی، جس کے جواب میں ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب اردوغان نے ترکی کے مسلموں سے یہ اپیل کی کہ فرانس لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اپنی غلط بیانی سے باز نہیں آ رہا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فرانس کا بائیکاٹ کریں۔ ترکی کے راشٹرپتی کی اس اپیل پر نہ صرف ترکی کے ہی مسلمانوں نے حامی بھری، بلکہ دنیا کے دوسرے مسلمانوں نے بھی اس مشورے کو آڑے ہاتھوں لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ وقت کے اندر ہی دنیا کے زیادہ تر اسلامی ملکوں میں فرانس کا بائیکاٹ ہونے لگا۔ قطر، کویت، جارڈن اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں نے تو پہلے ہی دن فرانس میں بنے ہوئے پروڈکٹ کو اپنی مارکیٹ سے باہر کا راستہ دکھا دیا تھا، اور بچے ہوئے مسلم دیشوں میں بھی لگاتار پبلک کی طرف سے گورنمنٹ کے اوپر فرانس میں بنے ہوئے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے کا دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار دنیا کے کئی ملکوں میں فرانس کے خلاف پروٹیسٹ بھی جاری ہے۔ حالانکہ دوستو، کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ فرانس کے راشٹرپتی یعنی میکرو اسلام کے خلاف اپنی یہ ساری بیان بازی اپنے چناوی فائدے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ فرانس میں آج سے لگ بھگ 15-16 مہینے کے بعد الیکشنز ہونا ہے، اور ابھی فرانس میں ہونے والے کچھ پولز میں میکرو سیدھے طور پر اپنے وپکش سے الیکشن میں پچھڑتے ہوئے دکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلاموفوبیا کا سہارا لے کر اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ دوستو، پشچمی یورپ میں فرانس ہی وہ اکلوتا دیش ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی ہے، جو فرانس کی کل آبادی کے 9% ہے۔ اسی لیے شاید میکرو اپنے دیش میں رہنے والی 9% آبادی کے خلاف بیان بازی کر کے بچے ہوئے 91% میں سے زیادہ تر لوگوں کو لبھانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ دوستو، ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ فرانس میں اسلام کے خلاف بیان بازی یا فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کا جو معاملہ ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی فرانس میں جس کارٹون کو لے کر ایک ٹیچر کا مرڈر ہوا ہے، وہ کارٹون کوئی نیا نہیں بلکہ 2015 کا تھا۔ 2015 میں بھی فرانس کی ایک آرگنائزیشن نے نہ صرف اسلام کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کارٹون بنایا تھا، بلکہ اس کارٹون کو بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے میگزین کے کور پیج پر بھی چپکایا تھا، جس کے بعد سے ہی فرانس میں بہت سارے دنگے فساد شروع ہو گئے تھے۔ ویسے تو فرانس کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ 2015 میں ہونے والے ان حادثوں سے سبق لے کر
اپنے دیش میں ہونے والی اس طرح کی تمام چیزوں کو لے کر سختی سے پیش آتی اور ایسے تمام لوگوں پر پابندی لگاتی جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن فرانس کی گورنمنٹ نے ایسے لوگوں کو سزا دینے کی بجائے ہمیشہ انہیں سپورٹ کیا اور انہیں بڑھاوا دیا، جس کی وجہ سے حالات دن بدن اور زیادہ خراب ہوتے چلے گئے۔ دوستو، فرانس میں اسلام کے خلاف فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کا اتہاس کتنا زیادہ پرانا ہے، اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ فرانس نے 19ویں صدی کے آخر میں بھی ایک ایسی ہی فلم بنائی تھی کہ جس میں اسلام کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف بہت ساری چیزیں دکھائی گئی تھیں۔ لیکن یہ دور سلطنت عثمانیہ کا دور تھا اور اس دور میں سلطنت عثمانیہ کی گدی پر 34ویں سلطان یعنی سلطان عبدالحمید بیٹھے ہوئے تھے۔ دوستو، جیسا کہ میں آپ کو اپنی ایک پہلے کی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے ان سلطانوں میں گنے جاتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ انصاف پسند اور مذہبی گزرے ہیں۔ دوستو، پیغمبر اسلام کے خلاف بننے والی یہ مووی فرانس کے پیرس میں ریلیز ہونے ہی والی تھی کہ اتفاق سے 2-3 دن پہلے ہی سلطان عبدالحمید ثانی کو اخبار میں چھپی ایک خبر کے ذریعے سے اس فلم کے بارے میں پتہ چلا۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے جیسے ہی اخبار میں اس فلم کے بارے میں پڑھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سلطان عبدالحمید نے فوراً اپنے سارے وزیروں کو بلایا اور ان سب کو اخبار میں چھپی وہ خبر زور زور سے پڑھ کر سنائی اور اپنے خاص وزیر سے کہا کہ یہ معاملہ اگر ہمارا ذاتی ہوتا تو ہم برداشت کر سکتے تھے، لیکن یہ معاملہ پیغمبر اسلام کا ہے۔ اگر میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کے باوجود بھی ایسی حرکتوں پر چپ رہوں گا تو شاید مرنے کے بعد میں اپنے رب اور اپنے پیغمبر کو منہ دکھانے کے بھی لائق نہیں رہوں گا۔ سلطان عبدالحمید نے غصے میں بڑی لمبی تقریر کرنے کے بعد اپنے وزیر کو آرڈر دیا کہ فوراً فرانس کے سفیر یعنی راجدوت کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے۔ سلطنت عثمانیہ میں موجود فرانس کے سفیر کو سلطان عبدالحمید کے سامنے حاضر کیا گیا۔ فرانس کا سفیر جیسے ہی سلطان عبدالحمید کے سامنے حاضر ہوا خوف سے کانپنے لگا، کیونکہ وہ سلطان کے چہرے کے رنگ کو دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ معاملہ بھلے ہی جو ہو لیکن بہت گمبھیر ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے فرانس کے سفیر کو اخبار میں چھپی ہوئی خبر سے آگاہ کیا اور اس کے بعد یہ آرڈر دیا کہ تم اپنی فرانسیسی حکومت کو یہ ہمارا پیغام بھجواؤ کہ فرانس میں ہونے والی اسلام مخالف کارروائیاں اب اپنی حدیں پار کر چکی ہیں۔ ہم اگر چپ بیٹھے ہیں تو ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی فوجوں کے رخ فرانس کی طرف نہ موڑیں تو فوراً فرانس میں ہونے والی اس طرح کی تمام حرکتوں پر پابندیاں لگائی جائیں، کیونکہ دوستو یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ ہماری اس دنیا میں سپر پاور کی حیثیت رکھتی تھی۔ بڑی سے بڑی طاقتیں سلطنت عثمانیہ سے لڑنا تو دور، لڑنے کے بارے میں سوچنے سے بھی ڈرا کرتی تھی۔ اب بھلا ایسے حالات میں فرانس کی یہ جرت کہاں تھی کہ وہ سلطان عبدالحمید کے فیصلے کو ٹال سکے۔ اگلے دن جیسے ہی سلطان عبدالحمید کا یہ پیغام استنبول سے فرانس کی طرف روانہ ہوا تو فرانس نے نہ صرف اس فلم پر پابندی لگا دی تھی بلکہ اس تھیٹر کو بھی بین کر دیا تھا جو اس دور میں اس فلم کو ریلیز کر رہا تھا۔